موپاسا کی کہانی جوزف، ترجمہ سید نصیر حیدر۔ دونوں کی دونوں نشے میں چور تھیں اور بدمست نازک اندام بیرنس اینڈری اور کانٹس نومی۔ سمندر کے آمنے سامنے جو کمرہ تھا اس میں یہ دونوں کھانا کھا رہی تھیں۔ تازہ اور ہلکی ہوا جس میں سمندر کی بھینی بھینی خوشبو لپٹی ہوئی تھی کھڑکیوں کی راہ سے گزر کر ان کے دماغ میں بس رہی تھی۔ یہ دونوں عورتیں جوانی کے خوشگوار کیف سے مخمور آرام کرسیوں پر پڑی ہوئی خوشبودار شراب گھونٹ گھونٹ پی رہی تھیں، سگریٹ کو نوازتی ہوئی راز کی باتیں چپکے چپکے کرتی جاتی تھیں، ایسی باتیں جن سے ان دونوں حسین اور مغرور عورتوں کے لب ہرگز آشنا نہ ہوتے اگر ان کو مزیدار شراب کا جادو پوری طرح سے مسحور نہ کیے ہوتا۔ ان کے شوہر سہ پہر کو پیرس گئے تھے اور اپنی اپنی حسین بیویوں کو سمندر کے کنارے ایک ویران مقام پر تنہا چھوڑ گئے تھے جہاں بے باک ہوس پرستوں کا فقدان تھا، کیونکہ اس قماش کے لوگ عموماً کسی مشہور مقام پر اکٹھا ہوتے ہیں جہاں پریوں کے غول، دلچسپ سیاحت، سبزہ زاروں پر سرمستی خرام، سمندر میں کشتی کی سیر، جذبات آفرین تیراکی میں ان کی دلچسپیاں ان کے دلوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں اور وہ ان میں اپنے عیش کا سامان مہیا کر لیتے ہیں۔ جس ویرانے میں ان دونوں کا قیام تھا وہ مقام ان ہیجانی کیفیتوں سے خالی تھا، گویا یہ دونوں کی دونوں زندہ درگور تھیں۔ کوئی دلچسپ شغل پیش نظر نہ تھا۔ لذیذ کھانے ان دونوں نے جو کہ خود پکائے تھے کھائے گئے، عمدہ شرابیں لنڈھائی گئیں اور دل کی پیاس بجھائی گئی۔ جب طبیعت گرما گئی تو باتیں شروع ہوئیں جن کا سلسلہ مزخرف موضوعات تک پہنچ گیا۔ گفتگو کے دوران میں خشک لبوں کی آبیاری میٹھی شراب سے کی جاتی، مہذب باتوں کی ڈور ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور اب دونوں کو خود بھی خبر نہ تھی کہ وہ کیا کیا بک رہی تھیں۔ کانٹس ایک کرسی کی پشت پر اپنی کھلی ہوئی خوبصورت ٹانگیں رکھے ہوئے اپنے حسین ساتھی سے زیادہ بہکی ہوئی تھی۔ وہ ایک مستانہ ادا سے لچکتی ہوئی یوں بولی، ایسی لذت بھری شام تو بغیر ساتھیوں کے عکارت ہے۔ اگر مجھے قبل سے اس کی خبر ہوتی تو میں پیرس سے 2 شخصوں کو منگوا لیتی، ان میں سے ایک کو تمہارے سپرد کر دیتی۔ دوسری نے چمک کر کہا، اوہ، میں تو کسی نہ کسی کو ہر جگہ اور ہمیشہ مہیا کر سکتی ہوں۔ اگر میں چاہوں تو ابھی اس وقت ایک کو بلوا سکتی ہوں۔ فضول بات، یہاں اس جگہ اور اس وقت وہ ضرور کوئی دہقانی ہوگا۔ نہیں، نرا گوار ہرگز نہیں۔ تو مجھ سے مفصل کہو، سمجھی؟ صاف صاف مجھ سے کیا کہلانا چاہتی ہو؟ تمہارے عاشق کی داستان۔ پیاری دوست، میں تو بغیر عاشق کے ایک دم نہیں رہ سکتی اور نہ رہنا چاہتی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر میں پیار نہ کی جاؤں تو میں ہرگز زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری بھی تو بس یہی کیفیت ہے۔ کیوں، کیا ایسا نہیں ہے؟ ضرور ضرور، مرد اس کو خیال میں بھی نہیں لا سکتے، خصوصاً ہمارے شوہر۔ نہیں، ایک دم نہیں۔ جس عشق کی ہم کو ضرورت ہے اس میں خوبصورت لفظوں میں اظہار محبت، توبہ شکن بے باکیاں اور زبردست حملے ہونے چاہیے۔ یہی ہمارے دلوں کی غذا ہے اور ہماری زندگی کے لیے ناگزیر، قطعی ناگزیر۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر جگہ، ہر دم مجھ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مجھ کو پیار کر رہا ہے، میرا خواب دیکھ رہا ہے، مجھے تصور ہی تصور میں گود میں لیے بیٹھا ہے۔ اس احساس کے بغیر میری ہستی برباد، میری زندگی اجیرن اور میں خود گریہ مجسم۔ ہائے، میری بھی تو بس یہی حالت ہے، سمجھی؟ اس کے سوا سب بیکار، سب ناممکن۔ شوہر صرف 6 مہینہ برس دن، 2 برس خوش مزاج رہتا ہے، پھر اس میں وحشت آ جاتی ہے۔ وہ ظلم کرنے پر اتر آتا ہے اور اپنے اصلی رنگ میں نظر آتا ہے، معمولی سی باتوں پر طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ اور ترا یہ کہ اکثر بلا وجہ جس کے ساتھ ہمیشہ کا تعلق ہے، ایسے شخص سے عشق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بالکل سچ ہے۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ میں ایک دم بھول گئی۔ تم کہہ رہی تھیں کہ سب شوہر ظالم ہوتے ہیں۔ ہاں، ظالم، سب کے سب ظالم۔ بالکل ٹھیک۔ کیا کہا؟ میں ابھی کیا کہہ رہی تھی؟ میں کیا بتاؤں، تم نے تو ابھی کچھ کہا بھی نہیں، لیکن میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے مگر ہاں، یاد آیا، میں سن رہی ہوں۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ میں ہر جگہ عاشق کو موجود کر سکتی ہوں۔ تم ایسا کس طرح کر سکتی ہو؟ لو، غور سے سنو۔ جب میں کسی نئی جگہ میں جاتی ہوں میں وہاں کی ہر بات کا مطالعہ کرتی ہوں اور پھر اپنا انتخاب کرتی ہوں۔ انتخاب کرتی ہو؟ ہاں، پہلے میں جائزہ لیتی ہوں، پھر سوالات کرتی ہوں۔ مرد غیور، عالی ہمت اور امیر ہونا چاہیے،
کیوں؟ بالکل صحیح، پھر وہ جاذب نظر اور بظاہر قوی معلوم ہوتا ہو۔ ہاں، تب اس پر ڈورے ڈالتی ہوں۔ ڈورے ڈالتی ہو؟ ہاں، ٹھیک اسی طرح جس طرح مچھلی پھنسائی جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی شست سے مچھلی نہیں پکڑی؟ نہیں تو تم نے غلطی کی۔ یہ مزیدار مشغلہ ہے، نفع رساں اور تعلیم بخش۔ ہاں، تو میں چارہ کھلاتی ہوں۔ یہ کیسے؟ کیسی بے وقوف ہو! کیا عورت جس مرد کو پھانسنا چاہے اسے نہیں پھانس سکتی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مرد تو خود اس کے دام میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ مرد سمجھتا ہے کہ وہ انتخاب کرتا ہے۔ بے وقوف، انتخاب تو عورتوں کا حق ہے ہمیشہ، اور جب حسن کے ساتھ عقل بھی ہو جیسا کہ ہم دونوں میں ہے تو مرد کا نقطہ نظر ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس میں استثناء نہیں، ہم ان کو صبح سے شام تک نظروں میں اتارتے ہیں اور انہیں گھورا کرتے ہیں، اور جب وہ انتخاب کے معیار پر پورے اترتے ہیں تو پھر چارہ کھلا کر پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن ایسا کرتی کیسے ہو؟ میں سمجھ نہ سکی۔ لو سنو، میں صرف اپنے کو دکھلاتی ہوں، اپنا مظاہرہ کرتی ہوں۔ اپنے کو دکھلاتی ہو؟ ہاں، بس یہی کافی ہے۔ جب کوئی اپنے کو کئی بار متواتر دکھا چکتا ہے تو مرد اس کو فوراً ایک حسین، شہرت آمیز عورت سمجھتا ہے۔ پھر کیا؟ وہ اسے پیار کرنے لگتا ہے۔ میں اس پر یہ جماتی ہوں کہ وہ بدصورت نہیں، مگر زبان سے نہیں، اداؤں سے، اور وہ کتے کی طرح دام الفت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر کیا؟ اسے زبردست بندوں میں جکڑ لیتی ہوں اور اس کے ظرف کے مطابق زیادہ یا تھوڑے دنوں تک اس سے فائدہ اٹھاتی ہوں۔ تو کیا ہر مرد کو تم اس طرح پھانس لیا کرتی ہو؟ تقریباً سب کو۔ آہا، تو چند ایسے بھی رہ جاتے ہیں جو جال میں نہیں پھنستے؟ شاید، کبھی کبھار۔ کیوں؟ مرد جوزف 3 وجہوں سے ہوتا ہے۔ یا تو وہ کسی دوسری عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، یا وہ حد درجے کا بزدل ہے، یا وہ کن لفظوں میں کہوں نسوانی فتح کو اختتام تک پہنچانے کے قابل نہیں۔ میری پیاری، کیا تم واقعی ایسا خیال کرتی ہو؟ یقیناً، آخر قسم کے مرد بہت ہیں، بہت بہت زیادہ، ہمارے اندازہ خیال سے بھی زیادہ۔ وہ بالکل اوروں کی طرح معلوم ہوتے ہیں، وہ مور کی طرح تھرکتے ہیں۔ نہیں، میں نے مور کی تشبیہ غلط دی، کیونکہ وہ تو اپنا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ میری پیاری دوست، اور بزدلوں کی نہ پوچھو، یہ تو کبھی حد درجے کے احمق ہوتے ہیں۔ اس وجہ کے آدمی کو اپنا لباس ہی نہیں اتارنا چاہیے۔ ہاں، اس وقت بھی نہیں جب کہ وہ سونے کے لیے جا رہے ہوں، اس وقت بھی نہیں جب کہ مکان میں آئینہ ان کا معائنہ کر رہا ہو۔ ایسوں کے ساتھ تو زبردست جرت کی ضرورت ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی، ان کے ہاتھوں کو دابنے کی، اور کبھی یہ بھی بیکار ثابت ہوتا ہے۔ احمقوں کو معلوم ہی نہیں کہ کیوں کر اور کہاں ابتدا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ہار تھک کر ان کے سامنے غش بھی کر جاتا ہے تو وہ ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوش آنے میں اگر دیر ہوئی تو وہ فوراً امداد حاصل کرتے ہیں۔ بے وقوف، میں ہمیشہ دوسری عورتوں کے عاشقوں کو ترجیح دیتی ہوں۔ میں ان پر جبریہ چھاپا مارتی ہوں، نیزے کی نوک سے، درست، لیکن جہاں مرد ہی نہ ہو، جیسا کہ یہاں، میں ان کو موجود کر لیتی ہوں۔ لیکن کہاں سے؟ کہیں نہ کہیں سے۔ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا، سنو۔ ٹھیک 2 برس پہلے میرے شوہر نے مجھے اپنی زمینداری پر موسم بہار کا زمانہ کاٹنے پر مجبور کیا۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، تم میرا مفہوم سمجھی؟ بالکل کچھ بھی نہیں، سرے سے کچھ بھی نہیں۔ مضافات میں چند ناکارہ مرد تھے جن کو سوائے شکار کے اور کچھ فکر نہ تھی، اور وہ ایسے گھروں میں رہتے تھے جہاں غسل خانہ تک نہ تھا۔ پسینے میں شراب بور، پلنگ پر دراز ہو جاتے۔ بھلا ان کی عادت کیا سنورتی، کیونکہ ان کی زندگی کے اصول ہی کثیف تھے۔ اب سمجھو کہ میں نے کیا کیا۔ میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ میں ان دنوں جارج سینڈ کے ناول پڑھتی تھی جس میں محض مزدوروں کی تعریفیں تھیں، باقی اور انسانوں کو گنہگار سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، تو ہمارے کسان کا ایک بیٹا تھا، خوبصورت نوجوان، کوئی 22 برس کا۔ وہ پادری بننا چاہتا تھا مگر دل ہار کر گھر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اسے نوکر رکھ لیا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا، جلد بتاؤ۔ میں نے اس کے ساتھ مغرورانہ انداز سے برتاؤ کرنا شروع کیا اور غرور حسن کی ترنگ میں اپنے جسم کا بہترین حصہ اسے دکھلا دیا۔ میں نے اسے صرف ورغلایا ہی نہیں بلکہ اس کے تن بدن میں ایک آگ لگا دی۔ اوہ اینڈری، ہاں، یہ مذاق مجھے بہت بھایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نوکر کا کوئی شمار نہیں، بے شک وہ کسی شمار میں نہ تھا۔ ہر صبح کو میں اسے بلا لیتی اور دن کے کاموں کے متعلق ٹھیک اسی وقت حکم سناتی جبکہ خادمہ مجھے کپڑے پہناتی، اور ہر شام کو جبکہ وہ کپڑے اتارتی۔ اوف اینڈری، میری پیاری، بھس میں چنگاری جو کرتی ہے، میری ان اداؤں نے اس پر وہی کیا۔
کھانے کے وقت میں صفائی کی خوبیوں اور غسل کے محاسن پر گفتگو کرتی۔ چنانچہ 15 دن کے عرصے میں وہ دونوں وقت غسل کرنے لگا اور خوشبو کی افراد سے طبلہ عطار بن گیا۔ میں نے اس کو خوشبو لگانے سے منع کیا اور غصے کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ مرد کو سوائے ایڈی کلون کے دوسری خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ او اینڈری۔ تب میں نے کسانوں کے لیے ایک کتب خانے کا انتظام کیا اور کئی 100 ناول منگوائے، جن کو میں نے کسانوں اور نوکروں میں تقسیم کر دیا۔ چند کتابیں، شاعرانہ کتابیں، وہ کتابیں جو کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے دماغ کو مشتعل کرتی ہیں، میں نے اپنے خاص خدمتگار کو دیں۔ ان کتابوں نے اس کو زندگی کے راز سکھائے، عاشقانہ زندگی کے راز۔ تب میں اس سے بات چیت میں بے تکلف ہونے لگی۔ میں نے اس کا نام جوزف رکھا۔ اس کی حالت بری تھی، بہت ہی بری۔ وہ دبلا ہوتا گیا، اپنی آنکھیں احمقوں کی طرح مٹکاتا۔ میں بہت ہی خوش تھی۔ موسم بہار میرا خوب ہی دلچسپ گزرا۔ تب کیا؟ ہاں، ایک دن میرا شوہر گھر سے باہر گیا۔ میں نے جوزف سے کہا کہ وہ چھوٹا ٹمٹم لائے اور مجھے جنگل کی طرف سیر کو لے چلے۔ بڑی گرمی تھی۔ ہاں اینڈری، کہو اور تفصیل سے کہو، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ تو ایک گلاس شراب کا اور پی لو، ورنہ میں تو قرابہ ہی لنڈھا دوں گی۔ ہاں، تو میں مصنوعی بیمار بن گئی سڑک پر ہی۔ یہ کیوں کر؟ تم بڑی بیوقوف ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میری طبیعت بگڑی جاتی ہے۔ پھر یہ کہا کہ وہ مجھ کو سبزے پر لٹا دے۔ جب میں چت لیٹ گئی تو میں نے اس سے کہا کہ میرا دم گھٹا جا رہا ہے، میرے بوتام کھول دے۔ جب میرے بٹن کھل گئے تو میں غش کر گئی۔ تو کیا تم نے سبقت کی؟ نہیں پیاری، ایک دم نہیں۔ لو سنو۔ میں گھنٹہ بھر تک غش میں پڑی رہی۔ وہ مجھے کسی طرح بھی ہوش میں نہ لا سکا۔ میں دم سادھے پڑی رہی۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن میرے کپڑے کھلے ہوئے تھے۔ تو اینڈری، تم نے اس سے کیا کہا؟ میں کیا کہتی؟ میں تو غش میں تھی۔ میں کیوں کر جانتی؟ دیر کے بعد میں اٹھی، اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھ کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ دے۔ گاڑی چلی۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ موڑ پر وہ مجھے گرا ہی دیتا۔ اینڈری، تو کیا بس یہی کل کہانی ہے؟ کیا ایک مرتبہ سے زیادہ تم غش نہ ہوئی؟ بس صرف ایک مرتبہ؟ کیونکہ ایسے شخص کو میں اپنا عاشق بنانا نہیں چاہتی۔ کیا وہ اب تک تمہارا نوکر ہے؟ ہاں، وہ اب تک میرے پاس ہے۔ میں اسے نکالتی ہی کیوں؟ مجھے تو کوئی شکایت نہیں۔ اینڈری پیاری، کیا وہ ابھی تک تمہاری محبت میں گرفتار ہے؟ یقینی۔ وہ ہے کہاں؟ حسین اور نازک اندام بیرنس نے گھنٹی بجائی۔ دروازہ کھلا۔ ایک نوجوان خدمتگار ایڈی کلون میں بسا ہوا اندر داخل ہوا۔ جوزف، میری طبیعت بگڑی جا رہی ہے، شاید میں غش کر جاؤں، میری خادمہ کو بھیج دو۔ وہ ساکت کھڑا رہا، جس طرح ایک سپاہی اپنے افسر کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ اس نے پھر ایک بار گہری نظر اپنی مالکہ پر ڈالی۔ جلدی جا احمق، ہم آج جنگل میں نہیں ہیں، یہاں میری خادمہ زیادہ مددگار ہوگی۔ وہ گھوم کر چلا گیا۔ اینڈری، تم اپنی خادمہ سے کیا کہو گی؟ یہی جو ہم کر رہے ہیں۔ اس سے صرف اپنا شلوکا کھول دینے کو کہوں گی تاکہ میری سانس برابر ہو جائے، کیونکہ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں بدمست ہوں، ایسی مست کہ اگر کرسی سے اٹھوں تو زمین پر ہی آ رہوں۔